خیر مقدم ہمارے پروگرام میں. بہت بہت سر شکریہ. تھوڑا وہ اپنا وہ جو یہ آپ کا فن ہے اس فن میں فن کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بولیے. آپ کیا سننا چاہتے ہیں یہ یہ بتائیے. جو آرٹ ہے آرٹ آپ نے کب سے اسٹارٹ کیا ہے؟ ہاں دیکھیے، میں ہر ایک آرٹسٹ پیدائشی ہوتا ہے، بورن ہوتا ہے. آرٹسٹ ہمیشہ بورن ہوتا ہے. ہم کسی ایسے انسان کو نہیں لے سکتے ہیں کہ جس نے کبھی زندگی میں آرٹ نہ کیا ہو یا جس کے جینز میں آرٹ نہ ہو، تو اس کو سکھانا یا اس کے لیے آرٹ کرنا بہت مشکل ہے. بیسیکلی دیز آر انسٹنکچوئل فورسز ود ان دا مین وچ فورسز کمپیل فار پینٹنگ اینڈ ڈرائنگ. ہر کوئی آرٹسٹ پیدائشی ہوتا ہے، بچپن سے ہوتا ہے. میں نے بھی اپنے آپ کو دیکھا. وین آئی واز جسٹ 5 years old I held pencil and brush in my hand. صرف 5 سال کا تھا. تو اس کے بعد میں نے کنٹینیو کیا، چونکہ ہمارے گھر میں ماحول ٹریڈیشنل آرٹ کا تھا جس کو پیپر میشی کہتے ہیں. میرے فادر گزرے ہیں ایک بہت بڑے ماسٹر پیپر میشی کے، لیٹ مرزا محمد صالح بیگ. تو ان کے بہت سارے آرٹیزنز ہیں، ان کے بہت سارے لوگ ہیں جو کرتے ہیں. تو انٹر ریلیٹڈ ماحول تھا گھر میں. ہمارے پاس میٹیریل تھا بہت زیادہ. آپ کے استاد کون رہ چکے؟ سب سے پہلے میرے استاد میرے والد صاحب ہیں، جن کی انسپریشن مجھے ملی ہے. اس کے بعد جب ہم نے کالج آف فائن آرٹس جوائن کیا تو وہاں پر سب سے پہلے مجھے ملے مسٹر ایم اے محبوب صاحب. وہ میرے استاد رہ چکے ہیں. ساتھ میں ہمارے استاد تھے لیٹ غیور حسن صاحب، اور ہمارے استاد تھے لیٹ شجاع سلطان صاحب. تو ان کا احسان ہے ہمارے اوپر، کیونکہ انہوں نے بہت ہمدردی کے ساتھ، سمپیتھی کے ساتھ ہمیں پڑھایا، لکھایا اور ہمیں سکھایا کہ کرنا کیا ہے. اس کے بعد ہم نے ایک رائٹ ٹریک لے لیا. تب تک میں فری لانسڈ آرٹسٹ تھا، سیلف ٹاٹ آرٹسٹ تھا. تو نیچرلی آہستہ آہستہ ہم نے بچپن سے ہی آپ کا یہ ذہن؟ بالکل بچپن سے. ہاں بالکل بچپن سے. میں نے کہا کہ آئی واز جسٹ 5 years old جب میں اسکیچز کرتا تھا لوگوں کے بڑے سفید دیواروں پر کوئلہ کے سے میں بڑے اسکیچز کرتا تھا. گھر والوں کا اچھا سا سب. ہاں، جس کے بارے میں گریٹر کشمیر نے اپنے فل پیج پر لکھا، ایٹ دا ٹائمز وین ارشد اسپوائلڈ دا والز آف ہز نیبرہڈ. میں کرتا تھا بڑی دیواروں کو میں یہی کہوں گا کہ بچپن میں اسکیچز کرتا تھا ان کے اوپر. یہ ٹینڈنسی تھی بچپن سے، ہر کسی آرٹسٹ کو ہوتی ہے. ایک مطلب پیدائشی بائی برتھ ہوتے ہیں یہ کچھ فورسز جن کی وجہ سے وہ آرٹ کرتا ہے. یہ ایک ایسا پیشن ہے، یہ ایک ایسی ارج ہے، چاہے ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے، ہم پینٹنگ بیچیں یا نہ بیچیں، یہ اس چیز کے لیے نہیں ہے. اس کے بغیر ایک آرٹسٹ زندہ نہیں رہ سکتا. تو ایک پینٹنگ میں آپ کو کتنا ٹائم؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک پینٹنگ میں 1 سال بھی لگ سکتا ہے، لیکن ایک پینٹنگ 1 دن میں بھی کمپلیٹ ہو سکتی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے موڈ کے اوپر، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے ماحول کے اوپر، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سبجیکٹ کے اوپر، کانسیپٹ کے اوپر، سکل کے اوپر. تو کبھی انسان پرابلم میں پھنس جاتا ہے پینٹنگ میں، وہ ایکسپریشن دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن دے نہیں پاتا ہے. دین اٹ ٹیکس لاٹ آف ٹائم. لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ کبھی ایک ہی دن میں بڑی پینٹنگ بھی کمپلیٹ ہو سکتی ہے. ٹائم اس میں میٹر نہیں کرتا. سبجیکٹ پہلے ہی آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ سبجیکٹ بنانا پڑتا ہے؟ ہاں نہیں، سبجیکٹ ہر کسی آرٹسٹ کے ذہن میں ہوتا ہے. کوئی لینڈسکیپ بنانا چاہتا ہے تو سبجیکٹ آ گیا ذہن میں. اس کے بعد جب وہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، جو اس نے اپنے مائنڈ کے کینوس پر آلریڈی ایک امیج بنائی ہوتی ہے، وہ کبھی نہیں کینوس پر آتی ہے، کیونکہ امیجنیشن الگ چیز ہے. دا تھنگ وچ از کنفائنڈ ٹو مائنڈ دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. پھر جب کینوس پر آتا ہے وہاں پر ایک ایسا ایکسپریشن آ جاتا ہے کہ آرٹسٹ ہی گیٹس ویری مچ سیٹسفائڈ اینڈ پلیزڈ بائی دیٹ ایکسپریشن. تو وہ اسی کو آگے چلتا ہے، اسی کو لے جاتا ہے آگے. تو ہر کسی آرٹسٹ کو کانسیپٹ ہوتا ہے ذہن میں. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کوئی سبجیکٹ ذہن میں، کیونکہ آرٹ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ سمجھنا بھی مشکل ہے، کرنا بھی مشکل ہے. کبھی آرٹسٹ جسٹ کینوس کے سامنے جاتا ہے، اس کے مائنڈ میں کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ کلرز اٹھاتا ہے، پلے کرتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ کچھ ایسی فارمز نکل آتی ہیں، کچھ ایسے موٹیوز نکل آتے ہیں، تو وہ انہی کو ڈیولپ کر کے کوئی پینٹنگ بنائے. جیسے ٹیگور کو ہم لے لیں گے. ٹیگور ایک بڑی شخصیت ہے دنیا کی. اس نے خود کہا ہے کہ آئی اسٹارٹڈ پینٹنگ ایٹ دا ایج آف 60. میں 60 ایئرس کا تھا جب میں نے پینٹنگ سٹارٹ کی، اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں پینٹ کرتا کیا ہوں. جب میں کمپلیٹ کرتا تھا، اس نے انک میں کام کیا، واٹر کلر میں کام کیا، باقی کسی میڈیم میں اس نے زیادہ کام نہیں کیا ہے. لیکن بٹ ہی ہیز سیڈ ہمسیلف دیٹ آئی ڈڈ ناٹ نو دا ٹائٹل آف مائی پینٹنگ. وین آئی کمپلیٹ مائی پینٹنگ دین آئی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دا ٹائٹل. یہ اس نے خود بولا ہے. اس لیے کوئی پینٹنگ ہوتی ہے پوسٹ کنسیوڈ، کوئی پینٹنگ ہوتی ہے پری کنسیوڈ. یہ اس میں ہے. تو ہماری چینل نیوز ناؤ کے تھرو کیا میسیج دینا چاہو گے؟ میں یہ میسیج دیکھیے جو ہمارے بڈنگ ٹیلنٹس ہیں، چھوٹے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کام کریں. جب وہ کام کریں تو لوگ ڈیفینیٹلی ہیں. ہمارے کشمیر میں بھی بہت سارے آرٹ لورس ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی بہت سارے، اگرچہ یہاں پر اکثریت کسی دوسرے چیز میں مبتلا ہے، لگی ہیں آرٹ کے. اس کے لیے دس از ناٹ ایوری بڈیز کپ آف ٹی. جس طرح آرٹسٹ ریئر ہوتے ہیں، اسی طرح آرٹ کو دیکھنے والے بھی ریئر ہوتے ہیں. ہم نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، ان میں کوئی ایستھیٹک ٹیسٹ نہیں ہے. آن دا ادر ہینڈ کچھ ایسے لوگ ہیں
جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، مگر ان کا ٹیسٹ، ان کا مائنڈ، ان کی مینٹیلٹی اتنی ہائی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہم انہی لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور جو ہمارے بڈنگ ٹیلنٹس ہیں ان کے لیے یہ میسج ہے کہ وہ محنت کرے، کام کرے۔ باقی آرٹسٹ زندگی کے پچھلے پہر تک ہمیشہ زندگی بھر وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا، نہ ہونا چاہیے۔ زندگی بس سیکھنا ہے، ان کو بھی سیکھنا چاہیے، ان کو بھی آگے آنا چاہیے اور ڈسپلے کرنا چاہیے اپنا کام، تاکہ لوگ دیکھیں کہ وہ کرتے کیا ہیں۔ باقی پلیٹ فارم ہے، آپ دیکھیے آج ڈائریکٹوریٹ آف ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلوم نے آج یہ کیا، یہ مجھے ایک موقع آئے گا، ریئلی ویری گڈ اپارچونیٹی ٹو ڈسپلے سم آف مائی پینٹنگس اوور ہیئر بائی دا ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹوریٹ آف ہینڈی کرافٹس۔ انہوں نے کیا، انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، انہوں نے کافی ہیلپ کیا، کافی بوسٹ کیا، کافی پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن میں اسی ڈپارٹمنٹ کا ایک ممبر ہے مسٹر اشفر علی، تو اس نے کتنا ہیلپ کیا مجھے، کیونکہ وہ خود ایک آرٹسٹ ہے، وہ یہ سب جانتا ہے، تو ان کی وجہ سے یہ آج پاسبل ہوا، کامیاب۔